اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو صبر تم نے کیا ہے یا کر رہے ہو تو وہ ضائع چلا جائے گا یا ان دنوں یا اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پر صبر کر جائے تو اس کا اجر بھی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چیٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیٹی کی بھی فریاد سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دو تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم اگر اپنے جسم سے ذرا سا ماس بھی اکھیڑتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی قیامت والے دن حساب لے گا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کی دی ہوئی تکلیف میں تم دن بھر اذیت میں رہتے ہو، دن رات روتے ہوئے گزارتے ہو، ان باتوں کو یاد کر کے بھی صبر کرتے ہو جن کو یاد کر کے تمہارا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اس صبر کو ضائع کرے گا، ایسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم بہت تھک گئے ہو، اور کتنی بار اللہ سے کہتے ہو کہ میں کتنی تھک گئی ہوں۔ تم بالکل بے بس ہو اور تم صرف انتظار کر سکتے ہو، دعائیں قبول ہونے کے انتظار میں ہو۔ تمہیں صبر کے آداب نہیں آتے، اللہ تو سب جانتا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب تم اس شخص کو خوش دیکھتے ہو تو کتنی تکلیف میں چلے جاتے ہو، اور پھر روتے روتے کہتے بھی ہو اللہ یہ کیسا انصاف ہے۔ لیکن یقین مانو اس سب کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ اگر تمہیں رلاتا ہے تو صرف اس لیے وہ تمہاری عاجزی، تمہارا صبر دیکھ رہا ہے، سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کر کے اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے تو یقین رکھیں جب وہ حساب برابر کرنے پر آتا ہے نا تو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں تمام اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا تو ایک ہی بار میں اپنے لپیٹ پہ لیتا ہے، اور یہ تمہارے اور میرے بدلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ دیکھنا ایک دن تم صبر کے سجدے میں گر جاؤ گے، آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا تم کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری جو دعا تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر گرا کر مانگتے ہو، وہ جو تمہیں بے چین کر کے رکھتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے۔